کمال ہے. آپ تورات اٹھا کے دیکھیں, جو اتنی قدیم کتاب ہے نا تورات آسمانی کتابوں میں جو یہودیوں کی ہے, اس میں بھی جگہ جگہ جنت, میں نے تو پڑھی ہے نا عہد قدیم عہد جدید. آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی جگہ جگہ جنت. یعنی اتنی تحریف یہودی عیسائیوں نے کی مگر وہ جنت اور جہنم کو ان کتابوں سے نہیں نکال سکے. جہاں بھی نیک لوگوں کے اعمال کا تذکرہ آتا ہے جنت 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 باغ, اور ہمیشہ ایک چیز, باغ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, باغ اس کے نیچے, اپنے نیک بندوں کو میں ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, نیک بندوں کو باغات دوں گا جس کے نیچے. اللہ تو نہروں کا اتنا تذکرہ کیوں کر رہا ہے بھائی, کچھ اور کہہ دے. نہیں, بات جہاں شروع ہوگی میرے نیک بندے ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں. اور جنت باغ کو نہیں کہتے, انتہائی سیاہ گھنے باغات کو کہتے ہیں. کیوں؟ جنت کا جو لفظ نکلا ہے نا, آپ نے لفظ سنو گا نا, جنون اور مجنون اور جن, یہ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں. ان کا جو مادہ اشتقاق ہے نا, جہاں سے یہ لفظ نکلیں, یہ ایک ہے. جن کا جنہ یا جنو کا عربی میں معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. قرآن میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل, جب ابراہیم کو رات نے ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا. تو جنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں اس کی عقل کو ڈھانپ لیا ہوتا ہے, عقل بند ہو گئی ہے نا اس کی, گویا پردوں میں لپٹ گئی ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں ڈھانپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ نظر نہیں آ رہا. تو نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ عاملوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی عامل ہمیں نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ان کو بھی نظر نہیں آتا. اگر عاملوں کو واقعی میں جن نظر آ رہا ہوتا تو ہمیں عامل نظر نہیں آتے, وہ خوف سے مر چکے ہوتے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے, نظر نہیں آتی. تو جنت بھی اسی سے نکلا ہے, ڈھکا ہوا چھپا ہوا باغ. بعض باغ ایسے ہوتے ہیں اتنے گہرے سبز جیسے سیاہ, حقیقت میں سیاہ نہیں ہوں گے, سبز ہوں گے. میں جب تنزانیہ گیا نا, آپ افریقہ وغیرہ جائیں تو وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو آپ کو وہاں جو پودوں میں اور درختوں میں گرینری نظر آئے گی نا, وہ بڑی تیز قسم کی گرینری ہوتی ہے, چمکتی ہوئی. یعنی اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس میں, آنکھوں کو بہت بھاتی ہے. اس وقت میں نے کہا یار جو اللہ بار بار جنت 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 کہہ رہے ہیں نا, وہ اس سے بھی اچھی ہوگی, یعنی اٹریکشن ہوگی اس کے اندر. تو اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں جنت دوں گا تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں. تو یہ بار بار اللہ اپنے بندوں کو کیوں بیان کرتے؟ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کینیڈا سے آئے. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں بس سوچتا ہوں, یا بار بار نا جنت کو سوچتا ہوں میں, اور دعا کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے. میں نے کہا کیوں اتنا؟ کہہ رہے ہیں یار بار بار جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت جس باغ جس کے نیچے نہریں. حقیقت میں آپ جائیں نا ناران کاغان گرمیوں میں, اور جو دریا, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, خوب سمجھ لیں. ہمارے ہاں تو نہر کہتے ہیں جو گندے نالے کی تھوڑی سی, یہ لیاری والی بھی نہر ہے. ہماری نہر سوئز یہی ہے جس پہ ہمارا لیاری ایکسپریس بنا ہوا ہے نا. تو اس کو نہیں کہتے عربی میں, نہر دریا کو کہتے ہیں. تو دریا بہتے ہیں. تو آپ کبھی ناران کاغان بارشوں کے موسم میں جائیں, جو گرینری ہوگی اور جو بل کھاتے ہوئے دریا ہوں گے اور پانی کا شور ہوگا, یہ چیز بہت انسان کو تازہ کر دیتی ہے یہ. تو اللہ نے بھی ایسے ہی شور ہوگا پانی کا جنت میں, پانی کے شور میں پتہ ہے کتنا سکون ہے. یوٹیوب پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے نا, ان کے لیے آرٹیفیشل ویڈیوز ہیں جن میں پانی کا شور دکھایا گیا ہے تاکہ اسے سن کے سو جائیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں, بارش کا شور بھی سکون دیتا ہے انسان. ورنہ شور کی جو نیچر ہے وہ ہے آپ کو بے سکون کر دینا. شور میں انسان کو نیند, بولتے کیوں نہیں آتی. لیکن کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جو جس سے انسان کو سکون ملتا ہے, انہی میں پانی کا شور بھی ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ہوٹل دریا کے کنارے ہوں, جہاں پانی کے آبشاروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ان ہوٹلوں میں ایک ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا, بڑے بڑے دریا جو ہے نا آبشاریں, اس میں پانی کا شور بہت ہے. وہ بل کھاتے ہوئے دریا ہے,
اور پھر اس کے اندر اللہ نے محلات بنائے.